اچھا پھر یہ کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو جب اپنا کام ہم نیت سے کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ برکت کیا ہے؟ ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا، برکت یہ ہے کہ کتے بہت زیادہ بچے دیتے ہیں، انہیں کوئی کھاتا نہیں ہے، بکری تھوڑے بچے دیتے ہیں، سارے انہیں کھاتے ہیں، لیکن ریوڑ پھر بھی بکروں کے ہی نظر آتے ہیں، بکریوں کے نظر آتے ہیں، کتوں کے نظر نہیں آتے۔ یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، مختلف ناگہانی آفات سے بچا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان اور جانور میں بولنا، زبان بڑا فرق ہے، ہمیں بولنا آنا چاہیے۔ ہم بولنے سے گھبراتے ہیں، بولنے سے ڈرتے ہیں، لیکن بولنا آنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بولنا کیا ہے۔ اگر غلط بول رہے ہیں تو خاموشی بہتر ہے۔ سوچ کے اگر ہم بولیں گے تو کبھی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہمارے الفاظ ہمیں لوگوں کے آگے ذلیل بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے آگے اچھا بھی بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی آگے ہمارے الفاظ بعض اوقات ہمیں کسی بھی مرتبے سے گرا بھی دیتے ہیں اور ہمارا مرتبہ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ الفاظ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سورہ نمل میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا، چونٹی نے دیکھا وہ ان کی ملکہ ہے چونٹیوں کی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان سب کی حکومت ہے۔ چونٹی اس کو یہ پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، بطور ملکہ اپنا فرض سمجھتی ہے، وہ باقیوں کو کہتی ہے جی جلدی کریں، سائڈوں پہ ہو جائیں، چھپ جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے کہ نیچے نہ دے دے، روند نہ دے تمہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر مسکراتے ہیں، ایسے ہی قرآن پاک میں ہے کہ مسکراتے ہیں، اس چونٹی کو ہتھیلی پر اٹھاتے ہیں، اس چونٹی سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری سلطنت بڑی ہے یا میری سلطنت بڑی ہے؟ اس کو یہ تو پتا ہے کہ پیغمبر ہے، اس نے غور نہیں کیا کہ پیغمبر کیسے نیچے دبا کے جا سکتا ہے اس کا قافلہ۔ انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت بڑی ہے یا میری سلطنت بڑی ہے؟ چونٹی کہتی ہے جی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ سلطنت اس کی بڑی ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا جو تخت ہے وہ سلیمان کا ہاتھ ہے۔ اب یہ ہے وہ جواب جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے انہیں خیر مل گئی۔ اگر وہ یہاں پہ کوئی غلط جواب دے دیتی تو وہ ایک اکیلی چونٹی ساری زمین پہ جتنی چونٹیاں تھیں ان کے لیے وہ عذاب کا پھٹکار کا سبب بن جاتی۔ آج دیکھیں چونٹیوں کا کتنا بڑا سسٹم، اللہ تعالیٰ نے کو کیسی برکت دی اور کیسی عقل اور شعور دیا۔ چونٹی کہتے ہیں کہ ایک نیو یارک سٹی یا کلکتہ، کراچی بھی چھوٹا ہے، جس طرح کراچی اس کی ہر چونٹی آپس میں کنیکٹڈ ہے، تھرو وائی فائی کنیکٹڈ ہے۔ ایک جگہ جتنی چینی نظر آئے گی، کوئی چیز نظر آئے گی، وہ سب کو سگنل دے گی کہ یہاں اتنی ہے، اتنی تعداد آ جائے۔ مثلا ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے 10,000 چونٹیاں ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے چینی کے ڈبے پہ 10,000 چونٹیوں نے حملہ کر دیا، اتنی کوئی چینی گری ہے نیچے یا اس میں وہ آئیں گی تھوڑی بہت، پھر وہ ساری حملہ کرتی ہیں، جو چیز ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کے مطابق وہ حملہ کرتے ہیں، اور یہ تو ساری ضائع ہے نا جی۔ ایک چونٹی کے ادب و آداب نے، اس کے بولنے کی تمیز نے سب کو معتبر کیا، سب اس کی نسل پہ مہربانی ہوگی۔ چونٹیوں کا ہم دیکھیں پورا نیٹ ورک ہے، قرآن پاک میں اس کی صورت آ گئی، میں اس کا ذکر چونٹیوں پہ آ گیا، اس کا ایک جواب تہذیب سے دیا ہوا جواب۔ یہ ہے بات کرنے کا فن، دوسروں کے ساتھ اچھے الفاظ میں ہم بات کریں، خوش اسلوبی سے بات کریں۔ کوئی آ رہا ہے، ہم خام خواہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں جی، برائی کریں گے پہلے، بڑا جی گندا بندہ جڑا آ رہا ہے، پھر کھڑے ہو کے جفی ڈال کے مل لیں گے کہ جناب بڑا تھوڑا انتظار سی، جب واپس جائے گا پھر برائی کریں گے، بڑا گندا بندہ ہے۔ بھائی آپ اس کو نہ اتنا وارملی ویلکم کریں، اگر گندا بندہ ہے تو روٹین میں ملیں، کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے بعد میں خام خواہ کمنٹس کر کے منافقت میں ہی آنا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے لڑائیاں کر لیں، بجائے اس کے آپ ظاہر کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، اور اندر سے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں۔ منافقت کا انداز نہ اختیار کیا جائے، منافق پھر یہ کہ جنت میں نہیں جائے گا، کلیئر ہے۔ میں کسی کا تعارف کرواتا ہوں، میں کہتا ہوں جی بہت اچھا ہے، اس کی سوچ میرے بارے میں بھی بہتر ہوگی، اگلا بھی اس کے بارے میں بہتر سوچے گا، اور خود اس کے اندر بھی اچھا ہونے کے لیے کوششیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں گی نفسیاتی طور پر، کہ جی مجھے ایماندار بھی کہا جا رہا ہے، مجھے اچھا بھی کہا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں کہوں نہیں جی کم چور ہے جی، یہ برائی کرے۔ دوسروں کو اچھے الفاظ سے ہم بلائیں گے۔ حدیث بھی ہے کہ اپنے آپ کو بھی برے الفاظ سے نہ پکارو، دوسروں کو بھی برے الفاظ سے نہ پکارو۔ سیلف رسپیکٹ، اپنے آپ کو بھی عزت دیں، دوسروں کو بھی عزت دیں۔ اسی طرح اس کے بعد آ جاتا ہے تدبر۔ تدبر کیا ہے کہ ہم ہر چیز سے پہلے سوچ لیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، میں اس کی بے عزتی کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس بندے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تدبر ہے۔ سوچنے لگ جائیں پہلے تو مسائل ہی ختم ہو جائیں گے، کہ ہم اپنی خوبیاں اور خامیاں دیکھیں کہ کیا ہے، ہمیں کیا ہے، کن کو بہتر کرنا ہے، کن کو بہتر نہیں کرنا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کا جو راستہ ہے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہمارے گھر نہیں چلیں گے تو پھر ہماری غلط فہمی۔ یقین کریں یہ سب بہانے ہیں، جو لوگ بالکل اپنی ورکنگ کو آنیسٹلی انجام دے رہے ہیں وہ لوگ موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ پر صرف یہ یقین رکھ لیں کہ وہ ہے، پھر اسی کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے کہ جب آپ سوئیں بستر پر تو یہ سمجھ لیں کہ میں مر چکا ہوں، میں قبر میں ہوں، اور پھر اپنا احتساب کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ہر روز یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم اعتماد رکھ لیں، ہم دوسرے انسان کو انسان سمجھیں، ہم اس غرور میں نہ رہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، بڑی تھوڑی سی کہانی ہے، بہت سپیڈ سے ٹائم گزر رہا ہے، اگر یہ سمجھ لیں کہ
ہم نے مرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہم سب نے مرنا ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے، پھر فکر کس بات کی ہے؟ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو چند منٹ یہاں پر گزار کے جا رہے ہیں۔